اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، آج کا ہمارا جو یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت اور مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام اللہ الصمد، اس آیت کو پڑھنے کی فضیلت اور اس کا سب سے طاقتور ترین اور آسان وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ خصوصاً میرے ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، معاذ اللہ، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، ہماری جان نہیں چھوٹتی، غربت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، نہیں چھوٹتی، اور ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا جو اللہ ہے نا، میرا اللہ سبھی مایوسی کو دور کرنے والا ہے، اور بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو محنت نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پکارتے اپنی مدد کے لیے، اور پھر معاذ اللہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ آپ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شرط یہ ہے آپ اللہ کو پکارے تو اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن کچھ قوانین ہے اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے، کچھ احکامات ہے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ضرور کریں، اور اپنی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ کے در سے پورا کروائے۔ یہ آج کے دن کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ ان سارے میرے بھائیوں میری بہنوں کے لیے جو کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی میرے بھائی میری بہن کی شادی نہیں ہوتی، کوئی میرا بھائی میری بہن ایسے ہے جو بے اولاد ہے، خواہ اس دنیا کی کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اس دنیا کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے اس مبارک نام کی برکت سے، اللہ الصمد کی برکت سے ہر چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور جو میرا بھائی بہن یہ کرے تو وہ نیچے کمنٹس میں اپنا نام بھی لکھ دے، تو انشاءاللہ تعالی خصوصاً اس اپنے بھائی اور بہن کے لیے درود پاک کی برکت سے دعا کروں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ضائع نہ کر الفاظ اپنے ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو یقیناً وہ اللہ ہمیں سمجھتا بھی ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بے شک ہر چیز کا قبضہ میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تقدیر کا لکھنا میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ یقیناً اٹل ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا وہ واحد عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نیک بندے کی دعاؤں کی طفیل کسی کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں، چاہے وہ دعا کرے اپنے لیے یا وہ دعا کرے کسی کے لیے۔ اور یہ میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی اہم معاملات ہے جو ہم لوگ بدقسمتی سے سمجھتے نہیں۔ اللہ جس کی چاہے موڑ دے اور جس کی چاہے رکھ لے۔ اللہ کریم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ میرا اللہ بے پرواہ ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی ساتھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے آپ کو یا مجھے عطا کرے۔ تو جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، تو سب سے بڑا جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور جو ہماری چاہت ہے، جو ہماری ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں سے اپنے تکلیف کا ذکر نہ کرے، لوگوں سے اپنے درد کی فریاد نہ کرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو پکارے، اس اللہ کو یاد کرے، اس اللہ سے اپنی حاجت بیان کرے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو میرا بھائی جو میری بہن یہ عمل کرنا چاہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں، تو انشاءاللہ وہ بھی یہ وظیفہ کرے اور میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرے بھائی میری بہن کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوگی۔ ایک اور بات جو یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھے،
اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس وہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینے کے لیے ہے۔ تو وظیفے کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے وقت وظیفے کو کرنا ہے، یا پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی اور وقت کرتے ہیں تو وہ وقت سیم سا نہیں رہتا۔ یعنی یہ میرے بھائیوں میرے بہنوں، کسی بھی عمل کا اصول ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھے۔ یعنی آج اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس طرح عشاء کی نماز 8:30 بجے ہوتی ہے یا 8:45 بجے ہوتی ہے، تو جو بھی میرا بھائی میری بہن یہ پڑھنا چاہے وہ اسی طرح سے پڑھے کہ جب بھی عشاء کی نماز ہو جائے یا عشاء کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد یہ عمل کر لے، روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے۔ ہاں، جس طرح نماز کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اسی طرح اس کو آگے پیچھے تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور اس آیت کو، اس لفظ کو، اللہ الصمد، یہ آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں۔ آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی باہر کا کام ہو، گھر کا کام ہو، کاروبار ہو، جب بھی آپ کی زبان خاموش ہے تو آپ ساتھ ساتھ اس اسم کا ورد کرتے رہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ کر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھے اور اللہ الصمد کی 11 تسبیح پڑھے، اور 100 دانوں کی ایک تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ یعنی آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پانی پر دم کر کے آپ نے خود بھی پینا ہے اور گھر والوں کو بھی پلا دینا ہے۔ یہ بڑا پیارا نام ہے، بڑا بابرکت نام ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہے سب بابرکت نام ہے۔ ہر نام کا ایک الگ فائدہ ہے، ایک وظیفہ ہے جس سے انسان کو فائدے نصیب ہوتے ہیں، اور یہ جو اسم ہے اللہ پاک کا، اللہ الصمد، یہ پڑھنے کے فائدے اور معجزات ایسے ہیں کہ آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا کہ آپ کی سوچ کام نہیں کرے گی، آپ کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ کہاں سے رہا ہے۔ تو تب آپ میری یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ یہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور جب میرا اللہ کسی کی مدد فرماتا ہے تو پھر میرا اللہ ایسے اس کو نوازتا ہے کہ انسان کے جو پھر وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔